خوش آمدید۔ آج ہم ایک حقیقی عدالتی کیس کا گہرائی سے جائزہ لیں گے تاکہ ایک بہت ہی اہم سوال کا جواب مل سکے۔ کیا کرائے کی ادائیگی میں صرف ایک دن کی تاخیر کسی کو گھر سے بے دخل کروا سکتی ہے؟ دیکھیے، یہ کوئی فرضی سوال نہیں ہے۔ یہ وہ مرکزی نقطہ تھا جس پر لاہور میں ایک مالک مکان اور کرایہ دار کے درمیان ایک لمبی قانونی جنگ لڑی گئی، اور اس کا فیصلہ قانون کی ایک بہت ہی خاص شق پر ہوا۔ لاہور ہائی کورٹ کا یہ ایک جملہ ہی اس پورے معاملے کی بنیاد ہے۔ یہ تنازع 3 کمرشل دکانوں کا تھا، اور اسی ایک نقطے نے پورے کیس کا رخ موڑ دیا۔ اچھا، تو اس پورے معاملے میں کون کون شامل تھا؟ چلیں، کرایہ دار اور مالک مکان کے درمیان اس بنیادی جھگڑے کی تفصیلات جانتے ہیں۔ تو معاملہ کچھ یوں ہے کہ ایک طرف ہے کرایہ دار شیخ عامر فاروق اور دوسری طرف ہے مالک مکان شیخ عثمان۔ کرایہ دار نے اصل میں بے دخلی کے ایک حکم کے خلاف اپیل دائر کی تھی۔ تو جب مالک مکان نے بے دخلی کا کیس کیا تو کرایہ دار نے اپنے دفاع میں کیا کہا؟ آئیے ان کے دلائل پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اچھا، تو کرایہ دار نے کافی ساری باتیں کیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ جو 2005 والا ایگریمنٹ ہے نا، وہ تو ہے ہی جعلی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کرایہ دینے میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی، اور جب مالک مکان نے نقد لینے سے انکار کیا تو انہوں نے منی آرڈر کے ذریعے بھیجا۔ ان کا اصل موقف یہ تھا کہ جھگڑا کرائے کا نہیں بلکہ گڈ ول یعنی پگڑی کی رقم کا ہے، جس پر پہلے ہی ایک الگ کیس چل رہا تھا۔ اب سکے کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ مالک مکان کے پاس کیا قانونی وجوہات تھیں بے دخلی کے لیے؟ چلیں ان کی بات بھی سنتے ہیں۔ مالک مکان نے 3 بڑی باتیں کی۔ پہلی یہ کہ کرایہ وقت پر نہیں دیا گیا، دوسری یہ کہ کرایہ داری کا جو معاہدہ تھا اس کی مدت ہی ختم ہو چکی ہے، اور تیسری یہ کہ کرایہ دار نے مبینہ طور پر دکانوں کو نقصان بھی پہنچایا ہے۔ اب آتا ہے سب سے دلچسپ حصہ۔ عدالت نے ان دونوں پارٹیوں کے دلائل کو کیسے پرکھا اور قانون کو حقائق پر کیسے لاگو کیا؟ عدالت نے جب ریکارڈ دیکھا تو ایک صاف پیٹرن نظر آیا۔ یہاں دیکھا جا سکتا ہے جنوری اور فروری کا کرایہ کب دیا جا رہا ہے؟ 13 مارچ کو، مطلب قانونی ڈیڈ لائن گزرنے کے بہت بعد۔ اور یہ تاخیر صرف ایک بار نہیں ہوئی بلکہ قانونی کارروائی شروع ہونے کے بعد بھی جاری رہی۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو گیا۔ اگر ایگریمنٹ میں لکھا ہی نہیں کہ کرایہ کب دینا ہے تو پھر قانون کیا کہتا ہے؟ یہ اس کیس کا ایک انتہائی اہم قانونی نقطہ تھا، اور اس کا جواب ہمیں ملتا ہے پنجاب رینٹڈ پریمیسز ایکٹ 2009 میں۔ قانون بالکل واضح ہے، اگر کوئی تاریخ طے نہیں ہے تو کرایہ اگلے مہینے کی 10ویں تاریخ تک ادا کرنا لازمی ہے۔ اور یہی قانون ڈیفالٹر کی تعریف بھی کرتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جو کرایہ دار اس قانونی تاریخ تک کرایہ نہ دے وہ ڈیفالٹر ہے، اور اس کیس میں تو کرایہ دار بار بار یہ حد عبور کر رہے تھے۔ پھر بات آئی ختم شدہ لیز کی۔ عدالت نے کہا کہ بھئی اس سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ کون سا معاہدہ مانا جائے۔ اگر مالک مکان والا 2005 کا ایگریمنٹ دیکھیں تو وہ تو جنوری 2011 میں ہی ختم ہو گیا تھا، اور اگر کرایہ دار کا اپنا 2002 والا ایگریمنٹ دیکھیں جس میں کوئی مدت نہیں لکھی تو وہ ماہ بماہ کا سمجھا جائے گا۔ اور جب مالک مکان نے بے دخلی کا کیس فائل کر دیا تو یہی کافی نوٹس ہے کہ وہ اب کرایہ داری آگے نہیں بڑھانا چاہتے۔ تو آخر میں ہوا کیا؟ اس پورے کیس کا فیصلہ کیا نکلا، اور ہم سب کے لیے اس میں سیکھنے کو کیا ہے؟ فیصلہ بالکل واضح تھا۔ ہائی کورٹ کو نچلی عدالتوں کے فیصلوں میں کوئی قانونی خامی نظر نہیں آئی، لہٰذا کرایہ دار کی اپیل خارج کر دی گئی اور بے دخلی کا حکم بحال رکھا گیا۔ تو اس پورے کیس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ خاص طور پر کرایہ داروں اور مالک مکانوں کے لیے کچھ بہت اہم سبق ہیں۔ سب سے پہلی بات، تحریری معاہدہ سب سے اہم ہے۔ ہمیشہ ایک واضح ایگریمنٹ بنائیں جس میں کرائے کی تاریخ صاف لکھی ہو۔ دوسری بات، قانون کو جانیں۔ اگر تاریخ نہیں لکھی تو پنجاب میں 10ویں تاریخ ڈیڈ لائن ہے۔ تیسری اور سب سے اہم بات، وقت کی پابندی پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ ایک دن کی تاخیر بھی کسی کو ڈیفالٹر ثابت کر سکتی ہے۔ آخر میں یہ کیس ایک بہت اہم بات واضح کرتا ہے کہ کرایہ داری کے معاملات میں چھوٹی چھوٹی قانونی تفصیلات کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، اور یہ ہمیں اس سوچ میں ڈال دیتا ہے کہ کیا کسی کا اپنا کرایہ داری کا معاہدہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ کسی بھی قانونی چارہ جوئی میں اس کا دفاع کر سکے۔